اس لیے کہ اقبال کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اقبال نے بھی اس کو روح سے الگ قرار دیا ہے. اقبال کا ایک بڑا فیسنیٹنگ شعر ہے کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسم اور روح ہے. نہیں، اقبال اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسرا ڈائمنشن بھی ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اور کرسی اور عرش یہ روح کی زد میں نہیں ہے، یہ انسان کی انفس، انسان کی ریالٹی، انسان کی خودی کی زد میں. لہٰذا یہ قرآن سے ہٹ کے نہیں. نہیں، قرآن یہ خالصتاً 100% قرآن کانسیپٹ. جو کنٹروورشل ہو رہا ہے وہ قرآن کی طرف 100% قرآن کانسیپٹ اقبال نے. اقبال قرآن سے باہر جا ہی نہیں سکتے. وہ شخص جو یہ کہے So this is no more controversial. وہ صاحب جو یہ کہیں، وہ وجود، وہ اللہ کا ولی جو یہ بات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن میں، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے علاوہ بھی کچھ بات کی ہو تو مجھے قیامت کے روز اپنی زیارت سے محروم کر دیجیے گا. وہ قرآن اور سنت سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اقبال کا غیر معمولی شعر سنیے گا. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دیں. یہاں الجھن ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے ڈیفائن کر دیا اس کو. اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دیں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جو انسان کا وجود ہے وہ نہ روح ہے نہ بدن. اسی لیے کہہ دیا تھا پہلے کہ اگر نہ ہو نگاہ تو میرا حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. کہ تصورات خودی ہیں، تیغ اصیل کاٹ کے رکھ دیں گے. کہ ڈینجرس کانسیپٹس ہیں، نازک کانسیپٹس ہیں، لیکن غیر معمولی کانسیپٹس ہیں. یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو سیدنا خالد بن ولید کو جب سمجھ میں آئے، جب ان کو عطا کیے گئے، جب ان کو تحفتاً دیے گئے، تو خالد بن ولید سے خالد سیف اللہ بن گئے. پھر یہ وہ سیف اللہ بن گئے، اللہ کی تلوار جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی. رومن اور پرشین امپائرز کو اڑا کے رکھ دیا اس نے. وہ پلاننگ اور ٹیکٹک اور اسٹریٹجی تو تھی، مگر اس کے پیچھے جو نور تھا وہ خودی کی طاقت تھی. اور وہ عشق رسول تو تھا، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ عشق کا جوہر ہے خودی. عشق رسول کا بھی جوہر، اللہ سے عشق کا جوہر بھی خودی ہے، اس کی ایسنس. آئیے دیکھیں، اور بڑی خوبصورت پھر خودی کی، جب انسان میں خودی پیدا ہوتی ہے، انسان میں جب خودی کی ریلائزیشن ہوتی ہے، تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہو اگر خود نگر، خودگر اور خودگیر خودی. یعنی اگر تم نے خودی اپنی اتنی ڈیولپ کر دی ہے کہ جو اب تمہارا دھیان بھی کر رہی ہے، اپنا دھیان بھی کر رہی ہے، اس دنیا کے معاملات کو بھی تم خودی کے ذریعے چلاتے ہو. اپنی خودی یعنی اپنی حقیقت انسانیہ کو تم معراج پر پہنچا چکے ہو، تم پہچان چکے ہو، اپنی خودی کو ریئلائز کر چکے ہو، بیدار ہو چکے ہو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. اب قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، دس از ویری بگ. قرآن میں یہ مقام شہداء کے بارے میں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اقبال اس بندہ مومن کو بھی یہ مقام دیتے ہیں کہ جو موت سے بھی نہیں مر سکتا، جی اس نے اپنی خودی کی حفاظت کی. اللہ کے بندوں نے، بابوں نے یہ بات کہی ہے، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، گور پہ آ کوئی ہور. بلے شاہ اسی نہیں مرنا، اوتھینٹکلی پروو ہو جاتی ہے بات، گور پہ آ کوئی ہور. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ غیر معمولی روحانی ڈائمنشنز ہیں. علامہ اقبال اس کے نہ صرف فرم بلیور ہیں بلکہ اس کو اسٹرانگلی پروموٹ کرتے ہیں. مسلمانیت کی معراج اپنی خودی کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے. انسانیت کی معراج اس خودی کو تلاش کرنے میں، اور اس خودی کو استعمال کر کے، اس خودی کو، اس فورسز کو، یہ خودی دی اس لیے نہیں گئی کہ صرف آخرت میں انسان کے کام آئے. یہ خودی دنیا کی فورس ہے. اس خودی سے انسان اس دنیا میں تبدیلیاں لاتا ہے، تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تاریخ ساز ہوتا ہے، انسان ساز ہوتا ہے، امت ساز ہوتا ہے. اور اس کانسیپٹ آف خودی کو، اس کانسیپٹ آف خودی کو، اب یہی بات کہ امت زوال پذیر کیوں ہوئی، اقبال پھر اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. امت رسوا کیوں ہوئی، اقبال اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اپنی خودی اپنے ہاتھ سے بیچ کھائے. یعنی خودی تھی، موجود تھی تمام. آخر جو ہم نے عروج حاصل کیا تو اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور. جب خودی مر گئی اس کی، تو حرم کا پیر سے مطلب ہے علماء، اسکالرز، مسلمانوں کے لیڈرز. خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامع احرام. جب خودی مری، جب خودی کی موت واقع ہو گئی، انسان غافل ہوا اپنی خودی سے، جس کو بار بار اقبال اپنے کلام میں ایک بڑا خوبصورت ایک اور ان کی پوئم ہے جس میں ایک افغانستان کے افغانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو خودی کے غافل ہونے سے کہتے ہیں کہ پیر حرم نے، پیر حرم ہوا، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، کردار بے سوز گفتار واہی. اقبال کا ایک شعر اور بھی ہے کہ میں نے پیر حرم کو بھی دیکھا ہے، اس کے کردار میں کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی سوز نہیں ہے، ہر قسم کی تکلفات اور گفتگو، ریفرنسز اور فقہ تو اس کو یاد ہے،
لیکن وجود میں نہ اسپرچویلٹی نہ روحانیت، کردار بے سوز، گفتار واہی. اور پھر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب خودی کی تم حفاظت کرتے ہو، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. یہ کمال ماسٹر پیس شعر ہے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. دیکھیے جب چڑھتی ہے ایک فقیر، ایک خودی کی حفاظت کے لیے تمہیں فقیر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، فقیر ہونا پڑے گا. رائٹ. پہلے تو یہ کہتے ہیں وہی میرا طریق فقیری ہے، تو پہلے فقیری راستہ اختیار کرو. تو اس راستے پر تمہاری خودی کی جو تلوار ہے وہ تیز ہونے لگے گی، ایک تیز دھار تلوار بن جائے گی تمہاری خودی. یعنی ناؤ اب اٹ ہیز دا کٹنگ ایج، اب یہ کاٹنے کے قابل ہوگی، اب اس کا افیکٹونیس ایک رول ہوگا کائنات میں. تو اپنی فقر پہ خودی کی جب حفاظت کرتے ہیں، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. پھر وہ مقام ہوتا ہے کہ ایک سپاہی بڑی بڑی فوجوں کا کام کرتا ہے. ایک خالد بن ولید پوری دنیا الٹا کے رکھ دیتے ہیں، ایک قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فوجوں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی پورے کفر پر بھاری ہوتا ہے. ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. دیکھیے یہ خودی وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر کوئی تبدیلی مسلمانوں نے آج تک کبھی لائی ہے، اٹ از انڈرسٹینڈنگ دس کانسیپٹ آف خودی. اس کو سمجھنا، اس کو حفاظت کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو لگانا. انشاءاللہ آئندہ اس پر اور بات کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، براس ٹیکس کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے آج جو ہم نے ڈسکس کیا خودی کو، اس کو بہت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا، اور خودی کے کانسیپٹ کو مزید جاننے میں براس ٹیکس کی ایپیسوڈ کافی کارآمد ثابت ہوگی. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.